جیسے کہ قبروں والوں کی محبت، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں آج کے بریلوی، ان کے بارے میں آپ لفظ کہیں کوئی تو وہ برداشت ہی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے قتل کا حکم اس لیے دیا اللہ کے حکم سے کہ تاکہ معبود ان کا ان کے سامنے کیا ہو جائے، ذلیل ہو۔ لیعوّن علیہم معبودہم، تاکہ لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر مدارک کی بات ہے، لیعوّن علیہم معبودہم، تاکہ ان پر ان کے معبود کو کیا کر دے، ذلیل کر دے۔ لیعوّن علیہم معبودہم، قتل کا حکم اس لیے دیا، اور یہ لکھا ہوا ہے مدارک میں۔ مدارک کہتے ہیں تفسیر نصفی بھی اس کا نام ہے، یہ حنفیوں کی تفسیر ہے، تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں اسے، مدارک بھی کہتے ہیں۔ نام اس کا کوئی لمبا جو ہے کوئی اور ہے، مجھے ذہن میں نہیں ہے، تنزیل الرحمن پتہ نہیں اس طرح کا نام ہے۔ مدارک عام طور پر کہتے ہیں، اور نصفی بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے وما قصتان وبینہما اربعون سنۃ، مدارک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وما قصتان، یہ دو قصے ہیں، وبینہما اربعون سنۃ، اس کے درمیان کیا ہے، 40 سال کا فاصلہ۔ اب اگر یہ 40 سال کا فاصلہ ہے، واقعی وہ بھی باقی مفسرین بھی مانتے ہیں 40 سال کا فاصلہ، تو پھر 40 سال وہ مردہ زمین پر پڑا رہا اور خراب بھی نہیں ہوا۔ اگر ایک ہی واقعہ بنایا جائے، گائے اس کے لیے ذبح کی گئی نہیں، گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ لیعوّن علیہم معبودہم، تاکہ ان کے معبود کو ان پر ذلیل کر دیں۔ امر اللہ بذبح البقرۃ، اس سے پہلی بات جو ہے امر اللہ ہے، میں نیچے دیکھ لیا لکھی، امر اللہ بذبح البقرۃ لیعوّن عندہم معبودہم، مدارک، تاکہ ان کے نزدیک معبود کو ذلیل کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان اللہ یامرکم، فرمائش کی تھی، بے شک بے حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ ذبح کر دو گائے، ذبح کرو گائے کو۔ قالوا، بنی اسرائیل کا جواب، قالوا وتتخذنا ہزوا، کیا پکڑتا ہے تو ہمیں ٹھٹھے کیا ہوا، ہزوا مصدر ہے، ساتھ میں نے معزوا، ہمیں ایسے ہمیں ٹھٹھے کا مقام سمجھتا ہے، تتخذنا، کیا پکڑتا ہے تو ہمیں ٹھٹھے پر بنانا نہیں مراد، بلکہ معزوا، ٹھٹھے کیا ہوا۔ یا حضون کا لفظ مفعول پر بولا گیا ہے مبالغتاً، یا مبنی للمفعول ہے، حضون مصدر ہے مبنی للمفعول، یا حضو، اور ساتھ میں نے کس کے ہو گیا، معزوا، اور یا مبنی للمفعول نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے، مصدر ہی ہے، لیکن مبالغتاً کیا کیا گیا ہے، پہلے مفعول پر عمل کیا گیا۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کا جواب، میں پناہ استعاذہ، میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کے، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں سے۔ ٹھٹھے کرنا مقصد ان کا یہ ہے کہ مذاق اڑانا، یہ جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا، بنی اسرائیل کا مطالبہ ہوا، کہا انہوں نے مطالبہ تفسیر، ادع لنا، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، ظاہر کرے ہمارے ما ہیا، کیسی ہوگا، یہ ہوتی ہے حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا ما ہیا کا لفظ، ما ہوا کا لفظ حقیقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں حقیقت مقصود نہیں ہے، یہاں صفت مقصود، کیا اس کی صفت ہو۔ قالا، جواب موسیٰ علیہ السلام کا، انہو یقولو، کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ جوان، عوان بین ذالکہ، درمیانی عمر والی ہو درمیان اس کی، یہ ذالک کا اشارہ مذکور کی طرف، فارض اور بکر کے درمیان، فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، اور بکر کہتے ہیں بالکل جوان بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو، درمیان اس کے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تاکید امر، پس کرو اس کام کو جس کا حکم دیا۔ اب دوسرا مطالبہ، دوسرا سوال، پہلا سوال قالوا ادع لنا، پہلا سوال یا مطالبہ، اور دوسرا سوال اور مطالبہ۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکار ہماری رب کو، ربا کا، یبین لنا، بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیا۔ پہلے میں تو صفت پوچھی، حقیقت نہیں پوچھی، ما یا سے مراد بھی سوال صفت کا ہے، ذات کا نہیں ہے۔ اب ہے کہ رنگ کا سوال۔ قال انه یقول، جواب موسیٰ علیہ السلام، انه یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، صفراء، زرد رنگ، فاقع لونہا، فاقع لونہا، اصل میں یہ نام ہو گیا، بس گوڑا ہو رنگ اس کا، پیلی ہو، زرد ہو اور خوب پیلی، یہ دونوں کا ایک معنی ہے، صفراء کا معنی بھی زرد ہوتا ہے اور فاقع کا معنی بھی زرد ہوتا ہے۔ یہاں ایک قاعدہ جو ہے آپ سن لیں کہ باقی جو جتنے فعل ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں تفصیل استعمال ہوتا ہے، جتنے فعل ہیں ان کا اس میں تفصیل ہوتا ہے، لیکن جو لون اور عیب کے معنی کے ساتھ ہیں ان کا تفصیل اس میں تفصیل نہیں ہوتی۔ اگر اس میں تفصیل کا صیغہ بھی ہو تو وہ نفس صفت بن جاتا ہے،
جیسے اسفر مطلب پیلا، زیادہ پیلا مراد نہیں، اسود مطلب سیاہ، زیادہ سیاہ مانا نہیں، آرج کا مطلب لنگڑا، یہ زیادہ لنگڑا مراد نہیں، یہ عیب ہے، آما کا مطلب اندھا، زیادہ اندھا مراد ہو نہیں۔ اسی طرح جتنے سیگے ہیں لون اور عیب کے معنی کے ساتھ، وہ سیگے جو ہے ان کا اس میں تفصیل کا وزن ہوتا ہے، لیکن اصل صفت پر ذات کرتے ہیں، زیادتی صفت پر ذات نہیں کرتے۔ اس میں تفصیل جو ہوتا ہے وہ زیادتی صفت پر ذات کرتے ہیں، لیکن لون اور عیب کے معنی کے ساتھ جو سیگا اس میں تفصیل کا ہوتا ہے اور وہ زیادتی پر ذات نہیں کرتا۔ اور اب اس کی زیادتی پر ذات کرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا مترادف لفظ دوسرا لایا جاتا ہے، دوسرا مترادف لفظ ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے صفرا و فاقع، صفرا بھی ذات، فاقع بھی پورا خوب سا، دو دفعہ صفر ذات کا معنی آ گیا، ذات کا معنی آ گیا، اس لیے معنی ہے زیادہ گول۔ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں رتا لال، رتے آہن، پیلے آہن کے پیلا ضرورت، دو لفظ جمع، کالا شاہ، اور اسی طرح چٹا سفید، دو لفظ ملا کر بولے جاتے ہیں۔ تو یہ دو امانہ لفظ عربی میں بولے جاتے ہیں، ہماری زبان میں بھی دو امانہ لفظ بولے جاتے ہیں، اس میں کیا کرنے کے لیے زیادتی معنی کیا جاتا ہے۔ تو زیادتی معنی کے لیے فاقے کا لفظ لایا گیا، اور فاقے کا معنی کیا ذات ہے۔ یہاں بیضاوی والے نے بہت سیاہ بنا دیا ہے کہ ذات دو کہ سیاہ ہو جائے، سیاہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے زردی میں زیادتی مراد ہے۔ تو وہ بڑی اس میں تحقیق کی ہے بیضاوی والے میں، اور سیاہ ثابت کیا ہے کہ سیاہ ہو، لیکن سیاہ مراد فاقے کا صحیح لفظ لایا گیا، یہ نہیں ہے فاقیون۔ اور فاقیون کا لون ہوا کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل۔ کیوں کہ یا عمل عملہ فعل ہی، یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ فعل والا عمل کرتا ہے۔ بقرتن گائے ہو، انا بقرتن بے شک وہ گائے ہو، صفرا و زرد ہو، فاقع اللون ہوا، یہ فاقع مذکر اس لیے لایا ہے، صفرا مونس لایا ہے، کیوں؟ بقرہ مونس ہے اور اس کی صفت لائی ہے، تو مونس کی صفت سے، اور فاقع کا مذکر لایا ہے، یہ بھی صفت ہے کس کی؟ بقرت، لیکن یہ مذکر کیوں ہے؟ یہ صفت بے حال متعلقی ہے، ایک ہوتی ہے صفت بے حال ہی اور ایک ہوتی ہے صفت بے حال متعلقی، اور جو صفت بے حال ہی ہوتی ہے وہ چار چیزوں میں موافق ہوتی ہے، اعراب میں موافق ہوتی ہے، اور تثنیہ جمع میں مخالف مفرد تثنیہ جمع میں موافق ہوتی ہے، تذکیر تانیث میں موافق ہوتی ہے، اور چوتھا معرفہ نکرہ میں موافق، چار چیزوں میں موافق، اور چار میں سے ہوتی چیزیں 10 ہیں، ان میں سے 4 پائی جاتی ہیں اصل میں، کیونکہ اعراب بھی کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، اور تثنیہ جمع میں کیا ہو گئے؟ 3 ہو گئے، مفرد تثنیہ جمع 3 6 ہو گئے، اور 2 ہو گیا معرفہ نکرہ، اور 2 ہو گیا کیا؟ مذکر۔ تو 10 چیزیں ہیں، ان میں سے 4 پائی جاتی ہیں موافقت، لیکن صفت بے حال متعلقی ہو اس میں اعراب میں موافقت ہوتی ہے، یہ مرفوع ہے، بقرۃ بھی، فاقع بھی کیا ہے؟ مرفوع۔ اور دوسری موافقت کس میں ہوتی ہے؟ معرفہ نکرہ، یہ موصوف نکرہ ہے، اس لیے صفت بھی اس کی کیا ہے؟ نکرہ۔ باقی موافقت افراد تثنیہ جمع میں بھی نہیں ہوتی اور تذکیر تانیث میں بھی نہیں ہوتی، اس لیے فاقع مذکر ہے اور بقرۃ مؤنث ہے، کیوں؟ فاقع کے فاعل کے مطابق ہے، فاعل اس کا کیا ہے؟ لون ہے، اور لون مذکر ہے، اس لیے فاقع کو بھی مذکر ہے۔ تو ان میں سے کیا ہوتی ہے؟ 2 میں موافقت ہوتی ہے اعراب میں، اور دوسرا معرفہ نکرہ، اور 2 میں موافقت نہیں ہوتی، ایک اس میں افراد تثنیہ جمع میں موافقت نہیں ہوتی اور تذکیر تانیث میں موافقت ہو۔ فاقع لون ہوا، تصل الناظرین، سوال نہیں ہے؟ نہیں بیٹھے خوش کرے نماز میں دیکھنے والا خوش ہو، جیسے بعض جانوروں کو دیکھتا ہے انسان تو خوش ہوتا ہے اور پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ قالوا ادع لنا، تیسرا سوال اور تیسرا مطالبہ یہ، قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے پکار ہماری رب کو، اور یہ جانتے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، اگر خود متصرف ہوتے تو دعا کا حکم نہ دیتے، وہ اپنے نبی کو متصرف اور کارساز نہیں مانتے، متصرف اور کارساز مانگتے تھے، دعا کا حکم نہ دیتے، یہ دعا کا کہہ رہے ہیں، پکار ہماری رات کو یبین لنا، بیان کر ہماری یہ ماہیا کیسی ہوگا ہے، پھر ماہیا کے ساتھ سوال کیا، وضاحت نہیں کی کسی چیز کے بارے میں، لیکن کیوں کہ ان البقر وجہ سوال کی، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہماری، شابہ علیہ والا مشتبہ ہو گئی ہیں، رل گئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا کون سی گائے، تو یہاں مراد ان کا کیا ہے کہ کام کرنے والی ہو یا کام کرنے والی نہ، کیونکہ باقی باتیں پوری ہو گئی ہیں، ایک رہ گئی ہے، کام کرنے والی ہو، کھیتی باڑی کرنے والی ہو یا نہ ہو،
کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر. جواب موسیٰ علیہ السلام اچھا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہ تو ہدایت پانے والے ہوں گے. البتہ ہدایت پر اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ گائے کے ذبح کی طرف ہدایت پانے إِلَىٰ ذَبْحِ الْبَقَرَةِ لَمُهْتَدُونَ إِلَىٰ ذَبْحِ الْبَقَرَةِ البتہ ہم راہ پانے والے ہوں گے ہدایت پانے والے ہوں گے گائے کے ذبح کرنے یعنی تیرے اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کی طرف ہدایت پانے والے یہ ہدایت مراد دوسری ہدایت نہیں مراد. قالا جواب موسیٰ علیہ السلام انہ یقولو بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے بقرۃ گائے اور لا ذلول نہ ذلیل ہونے والی ہو ایسی ذلیل ہونے والی تسیر الارض جو پھاٹتی ہو زمین کو ہل جوتتی ہو سارا یسیرک میں ہوتا ہے ہل جوتنا اور گرد و غبار اڑانا. ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلایا اس نے کھیتی کو. گائے کے لیے دو کام ہوتے ہیں یا تو کھیتی کو پانی پلایا جاتا ہے راٹ کنویں پر چلائی جاتی ہے یا یوں ہے کیا جاتا ہے کہ ہل جوتا جاتا ہے یہ دونوں کام اس نے نہ کیے. لا ذلول نہ ذلیل ہونے والی ہو ایسی اب ذلول کی تشریح ذلول موصوف ہے تسیر الارض جس نے پھاڑا ہو زمین کو. ولا تسقی الحرث یہ لا زیادہ ہے کیونکہ پہلے لا گزر چکا ہے اور وہ تسقی الحرث اور ایسی ذلیل نہ ہو کہ جس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو تاکید کی لا زیادہ. مسلمۃ بالکل صحیح سالوں ہو لا شیعت فیہا نہ کسی قسم کا داغ ہو بیچ اس کے یہ بالکل اور عمدہ. اب اس جگہ پر انہوں نے انا انشاء اللہ لمہتدون کہا. اگر یہ نہ کہتے نبی پاک فرماتے ہیں اگر انا انشاء اللہ لمہتدون نہ کہتے تو قیامت تک وہ گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے گائے کو نہ پا سکتے کہ کیسی گائے. اور دوسرا حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر گائے کا حکم دیتے وقت کوئی گائے نکرا لے لیتے کوئی گائے بھی لے لیتے اور ذبح کر دیتے تو حکم کیا ہو جاتا پورا. لیکن ان کے الٹو کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئی کیا دے لگے. دو حضور کے فرمان آئے ایک یہ کہ اللہ انشاءاللہ لمہتدون نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کے بارے میں ان پر وضاحت ہو نہ ہوتی اور نہ ذبح کر سکتے. انشاءاللہ کا کہہ دیا اس لیے ذبح کرنے کا لفظ ہے انشاءاللہ میں برکت. اور دوسری بات حضور نے یہ فرمائی ہے کہ اگر یہ سوال نہ کرتے تو کوئی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا اور وہ اس سے فارغ ہو جاتا. لیکن وہ اتنے کرتے تھے ٹال مٹول کرتے تھے اور یہ ان کی خباثت تھی یہ خباثت ہے ان کی اور یہ خباثت قرآن پاک ایک دوسری کی کالو کہنے لگے الآن جئت بالحق اب یہ یہود کی بنی اسرائیل کی تسلی کون تسلی الآن جئت بالحق اب آیا ہے تو ساتھ حق کے فذبح ہوا بس ذبح کر دیا اس کو وما کادوا یفعلون اور نہیں قریب تھے کہ کرتے یہ کام. بعض کہتے ہیں کہ ما کادوا یفعلون پس کر دیا اور یہ ماں کو یہاں قاعدہ پر داخل ہوتی ہے نفی کا فائدہ بعض کہتے ہیں نہیں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نفی کا فائدہ دیتی ہے. نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کرنا پڑ گیا. اب یہ گائے کون سی ہوئی اس میں بیضاوی والے نے لکھا ہے باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ گائے کیسے ڈھونڈی انہوں نے. ایک بوڑھا آدمی تھا اس کی ایک گائے تھی جب اس کی موت قریب آئی تو اپنی گائے بچہ تھا گائے کا اسے جنگل کے حوالے کر کے جنگل میں چھوڑ آیا اور کہا اللہ میں تجھے امانت دے کر جاتا ہوں جب میرا یہ بچہ جوان ہو تو اس کے لیے یہ گائے تیار ہو جائے اور اس کے فائدے کے لیے چھوڑ کر جاتا یہ امانت ہے تیرے. تو اللہ کو امانت دے کر وہ آ گیا اور مر گیا جب بوڑھا ہو گیا تھا. جب مرا موت کے بعد وہ گائے جوان جنگل میں ہی ہو گئی اور انہوں نے اس کی ماں زندہ تھی اس بچے کی انہوں نے وہ گائے جو ہے اپنی جو گائے تھی باپ نے بتا دیا تھا ماں اس کی کہ جب جوان ہو تو اس گائے کو لے لے وہ گائے لے لی انہوں نے. تو جب گائے تلاش کرنی شروع کی بنی اسرائیل نے تو ڈھونڈتے کیا پہنچے اس گائے کی طرف پہنچے. یہ ایک ایسی گائے تھی جس نے کام بھی کبھی نہیں کیا تھا اور کوئی ہل جوتا نہیں تھا اور کوئی اس نے کیا نہیں کیا تھا کنواں بھی نہیں اور دوسرا کنویں پر بھی کام نہیں کیا تھا اور اس کا رنگ بھی زرد کا تھا بالکل بوڑھا تھا اور اس میں ہے بھی جو نہ بوڑھی تھی اور نہ جوان. یہ ساری شرطیں جو ہیں وہ کسی گائے میں نہیں پائی جاتی صرف اس میں. اب ایک گائے ہے اور وہ خریدنا چاہتے ہیں اگر وہ نہ دیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے قیمت مقرر کی اللہ نے یتیم کی مدد کرنی تھی اس کا باپ نیک تھا اس کی وجہ سے مدد کرنی. اس نے کہا کہ ہم گائے بیچتے ہیں جب تم ذبح کرو گے چمڑے میں جتنے درم دینار آئیں گے دینار جتنے آئیں گے وہ دینار ہم دیں گے. چمڑے میں جتنے دینار آئیں گے وہ دینار انہیں کرنا ہے حکم تھا چونکہ اللہ کا مجبور ہو گئے تھے. اب انہوں نے یہ بات قبول کر لی گائے کو ذبح کیا
اور چمڑے میں جتنے دینار آتے تھے وہ دینار ڈالے گئے اور وہ ان کو ادا کی. اتنی قیمتی گائے بن گئی. اب یہ قیمت تو سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک جتنی قیمت لگائے وہ لگا سکتے. مجھے اجازت ہو جو یاد نہیں گیا میرے چاہ دو ایت پڑھ کے ویس قتل تم تیسری خباست سوم. جب قتل کیا تم نے کسی نفس کو فدارا تم فیا پس جھگڑا کیا تم نے بیچ اس کو. فدارا تم اصل میں ادارا تم کیا تھا تدارا تم کیا تھا تدارا تم. دال واقع ہو گئی ہے مقابلے جس کے فا کلمے تفاعل اور تفاعل کی با کے مقابلے فا کلمے کے مقابلے میں جب کیا واقع ہو جائے دال سے نہیں شروع کرتے کیا ہے سا دال سے نہیں پہلے کو تو شروع کرتے نہیں سا بھی ہے سا ایک حرف کو شرف کی کتابوں میں زیادہ لکھا ہے. کون سا حرف ہے؟ سا جیم لکھی ہوئی ہے. یہ جیم صحیح نہیں ہے. اس لقبی میں قانون میں جیم نہیں آئی. وہ بتاتے ہیں تحجر سے فجر تحجر تحجر اس میں 3 چیز اختیار کا بھی قانون ہے تفاعل کا بھی ہے اور تفاعل کا بھی ہے. اور 6 حرف کے اس میں 11 حرف کے 11 حرفی والا قانون کہتے ہیں. نہیں اصل میں 10 حرف. جیم کی کوئی مناسبت جو ہے تا کے ساتھ نہیں ہے اس لیے جیم کو درمیان سے نکالنا چاہیے قانون سے. یہ عام قانون کے میں جو ہے وہ جیم بھی آتی ہے. جیم نہیں ہے اس میں کبھی میں جیم نہیں. تو اگر مقابلے فا کر میں بات تفاعل اور تفاعل کے واقع ہو جائے تو ان کو کیا کرتے ہیں تا کو ان کا جنس کر دیتے ہیں اور جنس کو جنس میں ادغام کر دیتے ہیں. تداراتم میں تھے کو دال بنا لیے تداراتم بن گیا. تداراتم میں ادغام کیا تو ادغام کے لیے تب ادغام ہو سکتا ہے آپس میں کہ پہلے متحرک ہو تو حمزہ وسیع متحرک لے آئے تو کیا بن گیا ادارا. واللہ مخرج. اچھا جی یہ قتل تم نفس بنی اسرائیل کی تیسری خباست قتل کی ایک جان کو اوپر جھگڑا کیا تم نے 20 کے. واللہ مخرج اور اللہ کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ نکالنے والا تھا اس چیز کو جس کو تمہیں چھپاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے زہر کرنے کا بیان. فقل لا تجویز خداوندی ہم نے کہا اضربوا ببعض تجویز خداوندی بس نکالنے کا طریقہ تجویز ان کی یعنی قتل کے زہر کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا. فقل لا ہم نے کہا اضربوا ببعض اس کو مارو ساتھ اس کے بعض کی. آپ گائے ہو تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے لیکن گائے نہ ہو تو کیسے بنتا ہے؟ گائے نہ ہو تو اس سے مراد جو ہے کہ مارو وہ ضمیر بھی نفس کی طرف راضی ہے بیت بار مانے اور بعض آ کی ضمیر بھی نفس کی طرف راضی ہے بیت بار نفس کی. اسی نفس کو بعض پر مارا کہا یعنی اب اس کے ہاتھ کو اس کے سینے پر مارا تو وہ کیا ہو گیا بول پڑے زندہ ہو گیا. پھر اس کے بعد بعض حصے کو بعض حصے پر مارو تو یہ خود بول پڑے زندہ ہو جائے. بعض حصے کو بعض پر مارا ہاتھ کو گویا سینے پر گویا مارا مثال کے طور پر وہ بول پڑا. فقل اضربوه مارو اس شخص کو بے بعض یا اس کے نفس کے بعض حصے کذالک یحیی اللہ الموتى اس بات قیامت کی. اسی طرح زیادہ کرے بعض بعد الموت اسے کہتے ہیں. اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو وہ یریکم آیاتی اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون حکمت تاکہ تم کیا کرو عقل رکھو. ثم قست قلوبکم یہ ثم تراخی کے لیے نہیں آیا ہونا چاہتے. ثم احسن پڑھانا دیا وہ نہیں ہے پڑھانا. ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے ثم 3 معنوں کے لیے آتا ہے. ایک تراخی کے لیے آتا ہے ایک استبعاد کے لیے آتا ہے اور ایک تعقیب ذکری کے لیے. کتنے معنوں کے لیے آتا ہے 3 معنوں. تراخی کے لیے اور تعقیب ذکری کے لیے اور استبعاد کے لیے. یہ معاملہ تھوڑا دور ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فیہ. تم میں سے کوئی بھی پیشاب کھڑے ہوئے پانی میں نہ کرے پھر اس میں کیا کرے گا غسل کرے گا. یعنی بعید ہے کہ اس میں کیا کرے گا بعید. غسل کرنا اس میں کیا ہے بعید بات ہے کیونکہ ایک پانی میں خود ہی پیشاب کیا ہوا ہے اور خود ہی اس میں کیا کرتا ہے غسل کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں. ثم یہاں کا کیا ہے جی تاکید ذکری کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ دوسرے کے لیے تراخی کی بھی نہیں ہے. ثم استبعاد کی. یہ بات بعید تھی اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے باوجود یہ مردہ زندہ ہو گیا. اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر پکے رہے بنی اسرائیل. ثم کا سخت خطاب ہے بنی اسرائیل کو. پھر سخت ہو گئے یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ سے کبھی سخت ہو گئے دل تمہارے میں بعد ذالک اس کے بعد
فائیا اب سختی کی نمونہ کس میں پس و نمونہ فائیا کر حجارت پس وہ دل میں کس کے پتھر کے ہو گئے او اشد و قسوہ یا زیادہ سخت ہو گئے ادروئے اور زیادہ ہو گئے ادروئے سختی کے اشد مطلب شدید ہو گئے یعنی زیادہ ہو گئے ادروئے سختی کے اب یہ او آیا ہے او شک کے لیے آتا ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ شکوک سے تو پاک ہے شک اسے ہوتا ہے جس کے پاس کیا نہ ہو علم نہ ہو تو اللہ کے پاس تو علم ہے ہر چیز کا اسے کیسے شک ہے تو جواب یہ دینا ہے کہ او ساتھ میں نے کیا ہے بل کی کل خجارہ مثل پتھر کے او اشد و قسوہ یا زیادہ سخت تھے ادروئے قسوہ کی اب اس میں تفصیل بنانے کے لیے ایک تو اس میں تفصیل کا سیگا بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں تفصیل شدہ یا شدو کا بنایا جاتا ہے جس کا اس میں تفصیل نہ بن سکے اس کا شدہ یا شدو سے اس میں تفصیل بنایا جاتا ہے اور بنا کر اس فعل کو بعد میں مصدر بنا کر مگر اس کا تو بن بھی سکتا ہے اس میں تفصیل کے دو طریقے ہیں یہ کہ سیگا اس میں تفصیل کا افعل بنایا جائے یا یہ ہے کہ شدہ کا افعل بنایا جائے اور اس کے بعد اس فعل کو مصدر بنا کر ذکر کر دیں یہ بھی تفصیل وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اب جی پتھروں کی اقسام اور انسان یہ کیوں بیان اقسام کی ہے کہ نمونہ چونکہ بیان کیا ہے کہ پتھر کا اول میں 8 انعام سے بنی اسرائیل کے اور 2 گرتے ہیں اور لوہ ثانی میں ان کی 3 خواص بنی اسرائیل کی آباء و اجداد مراد آباء و اجداد کی 3 خواص یعنی دوسرا جو ہے دوسری نوع میں خواصات کا بیان خواصات کے بعد اب بنی اسرائیل کی خواصات بیان کر دی ہے بیان کرنے کے بعد تتمہ نوع ثانی اس تتمہ نوع ثانی میں کیا کیا گیا مسلمانوں کو ایک تبلیغ کی گئی ہے اور اس میں مسلمانوں کو تبلیغ کی گئی ہے اس بات پر اتنی خبیث لوگ ہیں اتنی خواصیں ہونے کے باوجود انہیں کیوں تم ہے کہ وہ ایمان لے مسلمانوں میں سے نرمی برتتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ شاید ایمان لیں اس لیے مسلمانوں کو تبلیغ کی گئی ہے اور ان کی موجودہ کی بھی 5 خواصیں ساتھ بیان آفاتمعون یہ تنبیہ مومنین ہے مسلمانوں کو تنبیہ کیا تم تمام لالچ رکھتے ہو یومنو لکم یہ کہ ایمان لائیں گے تمہارے بھی یومنو کے بعد جب لکم کا نام کا لفظ آ جائے تو ساتھ میں نے اقرار کے یعنی تمہارے بھی اقرار کریں گے اقرار وہ ہوتا ہے کہ دل کے مطابق آفاتمعون تنبیہ مومنین کیا تم تمام رکھتے ہو لالچ رکھتے ہو کہ یومنو لکم تمہارے بھی ایمان لائیں گے وقد قال فریق منهم جماعت 5 جماعتوں کا بیان ہے 5 جماعتوں نہیں 5 خلاصے میں نے کہہ دیے 5 جماعتوں کا بیان ہے اور جماعتوں کی خلاصیں ہی ہیں 12 5 جماعتوں کا بیان جماعت اول وقد قال علیک قد قال فریق منهم یہ حال ہے فریق منهم تحقیق تھا ایک فریق ان میں سے یسمعون کلام اللہ سنتا تھا اللہ کی کلام کو ثم یحرفونه پھر اس کی تحریف کرتا من بعد ما قالوا بعد اس کی کہ سمجھتے تھے اس کو وهم يعلمون علیکم وہ جانتے ایسے لوگ جو ہے یہ جماعت اول کا بیان ہے جماعت اول کی تفصیل یہ ہے کہ مراد اس سے مخرفین جماعت تسمعون کیا تم لالچ رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے اقرار کریں گے تمہارے لیے ڈرا کے ہے ایک فریق میں سے جماعت اول کا بیان جماعت اول کون سی ہے محرفین تحریف کر رہے ہیں یسمعون کلام اللہ اب کلام اللہ سے کیا مراد ہے کلام اللہ کی 2 تفسیریں ہیں بیضاوی نے لکھی ہیں اور مفسرین نے لکھی ایک لکھی ہے کلام اللہ سے مراد قرآن ہے کہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں پھر اس کی تحریف کرتے ہیں یعنی تبدیلی کرتے ہیں اس کے معنی میں مولوی تبدیلی لفظی تبدیلی نہیں کر سکتے تبدیلی کر کے اپنے ساتھیوں کے سامنے لانا ہوتا ہے صحیح جو قرآن سنتے ہیں وہ پیش ہو نہیں کرتے اور دوسری تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا کلام یعنی پہلے اگر یہودی مراد ہے تو مراد کلام اللہ سے مراد کا مراد ہے بعض مولوی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ باقی کتابیں اللہ کی کلام نہیں ہیں اس کو تورات اگر مراد دی جائے تو یہ بھی اللہ کی کلام ہے دوسرے مقام پر تورات کے بارے میں بھی کہا گیا ہے شاید 7ویں پارے میں ہے یا 5ویں پارے میں ہے وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کی تحریف کرتے ہیں تو کلام اللہ کی 2 تفسیر ہیں یا اس سے مراد تورات ہے کہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں اور اس کی تحریف کرتے ہیں یہ مخرفین ہے مخرفین
اور زیادہ تر مانا صحیح ہے کلام اللہ سے مراد قرآن ہے. یہ مخالفین ہے جو نبی پاک کے پاس آتے ہیں قرآن سنتے ہیں اور پھر تحریف کر کے دلوں کے پاس اپنے ساتھی کے سامنے جماعت عمل کا بیان. یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی ایسے خبیث تھے اور ان کی 3 جماعتوں کو دیکھ لو کہ یہ کیسی جماعت تھی. وَلَا لَكُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا جماعت ثانیہ منافقین کا بیان. جماعت ثانیہ منافقین. وَلَا لَكُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ملتے ہیں ان لوگوں جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب جدا ہوتے ہیں ان کی جرنگی ہے بعض ان کی طرف بعض کی قالوا وَتُحَدِّثُونَهُم کہتے ہیں کیا ان کو خبر دیتے ہو تم بما فتح اللہ علیکم ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے کھولی ہے تمہاری. کن کو خبر دیتے ہو؟ یہ یہودیوں کو ان کو منافقین کو جو پکے یہودی ہیں یا روسا ہے پکے خبیث جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کن کو ان کی ضمیر داری ہے منافقین کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہو اور وہ جو بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ ان کے سامنے تم کیا کرتے ہو بیان کرتے ہو ان کی تصدیق کرتے ہو انہیں پکا کرتے ہو یہ کام نہ کرتے. اور تو حد سولو ان کا تم ان کو خبر دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم یہ نہ دے کیا پیچھو کوئی سب نے بما فتح اللہ علیکم ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے تمہاری اوپر کھولی ہے. اس سے مراد نبی پاک سے صفات اور تورات کے کیا مضامین تورات کے مضامین نبی پاک کی بشارتیں زیادہ مضامات وہ جو اللہ نے کھولی ہے تمہاری جوکم تاکہ جھگڑا کرے وہ تمہارے ساتھ بھی ساتھ اس چیز کے جو بھی زمین راجی ہے ماں کی طرف کہ جو چیزیں بشارتیں ظاہر کرتے ہو وہ کل تمہارے سامنے پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یہ خود ہی ہمیں بشارتیں بتاتے تھے اور خود ہی یہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. یحاجوکم بھی تاکہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ حجت پیش کرے ساتھ اس کے تمہارے سامنے بھی ساتھ اس کے نزدیک تمہارے رب کے تمہارے مقابلے میں وہ حجت کے طور پر وہی دلیلیں پیش کریں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہیں گے کہ یہ خود ہمیں بشارتیں سمجھاتے تھے بتاتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں کیونکہ نبی پاک کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور بشارت کے بارے میں 9ویں پارے میں سورہ آراف میں موجود ہے. نبی پاک کی بشارتیں برقرار صحابہ کی بشارت سے موجود ہے. مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل افلا تعقلون. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بما فتح اللہ سے مراد مسئلہ توحید ہے جو ان کی اصلی کتابوں میں موجود تھا وہ جو ہے تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ ہماری کتابوں میں بھی یہ مسائل موجود ہیں لیکن بتا کر چلے جاتے ہیں تو اپنے ساتھی جو ہے ان کو پھر تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے بتا دیا بتانے کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ اللہ کے سامنے حجت پیش کریں دلیل پیش کریں. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب جماعت ثالثہ کا بیان اولا یا نہ یہ تنبیہ ہے جماعت ثالثہ نہیں ہے. اولا یعلمون کیا نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں وہ ما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ تنبیہ کنہیں کو کہ جو ہے باتوں کو انہوں نے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کیوں تم بشارتیں جو ہماری کتابوں میں ہیں تورات میں ہیں وہ کیوں ظاہر کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے فتح اللہ کھولنا یہ ظاہر کرنا جو وہ باتیں کون ظاہر کرتے ہیں تم کے ساتھ ان کو تنبیہ کی. امیون کیا ہوا کیا کوئی نہ ہوتے ہیں ومن امیون جماعت ثالثہ کا نام جماعت ثالثہ وہ کیا ہے مرید انپڑھ مرید جو ہے جو دوسروں کے پیچھے ہی چلنے والے ہیں ان کا اپنا کوئی مسلک اور مذہب نہیں ہوتا. ومن ہم اور ان یہودیوں میں سے امیون انپڑھ امی کا نسبت ہوتی ہے کی طرف یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہو اور کسی سے پڑھے نہیں اسی حال میں ہے وہ کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کسی سے پڑھا. انپڑھ مریدین تیسری جماعت انپڑھ مریدین لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے کتاب جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے امی ہونے کی تشریح ہے تورات کو نہیں جانتے کسی کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ مگر آرزوؤں سے مراد کیا ہے ان کے دلوں میں ان کو انہوں نے آرزویں دی ہوئی ہیں کہ ہم تمہیں بخشوا دیں
جیسے اپنے بارے میں کہتے تھے نا کہ سیوف فرمنا ہمیں بخشا جائے گا، ایسے ان کے پیر مولوی مریدوں کو بھی کہتے تھے، جیسے آج کل کے بریلوی پیر جو ہے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بخشوا دیں، ہمارے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو، تو جب ہاتھ رکھ دو تو تم بخشے جاؤ۔ ہم ذریعے میں ہوتے تھے، ایک بابا وہاں کنواں کھودتا تھا، کنویں کا کام کرتا تھا، تو وہ نماز کا وقت ہوتا، داڑھی سفیدوں سے رکھی ہوئی تھی، کسی کا مرید تھا، بریلوی تھا، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا کنواں جو باہر بنا ہوا ہے وہ کنواں بنا رہا تھا۔ اسے طالب علم کہتے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی کہتے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اڑائی کر کلامیں پڑھیں گے، اور جو ان کے کلاموں میں بڑے کلامیں ہوں گے، ان کلاموں میں جتنے آدمی آئیں گے سب کو جنت ملے گا، میں بھی ان میں آ جاؤں گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے یہ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ غلط انہوں نے امیدیں انہیں دی ہوئی، غلط لالچیں دی ہوئی ہے، اس بنا پر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ سید عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہم بخشے ہوئے، پیروں کے مرید کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر کے پیچھے خود بہت ضرورت میں چلے جائیں گے، وہ ہمیں لے جائے گا، وہ ہمارا ٹھکدار ہے، تو پیروں کو ٹھکدار بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں یہ اصل بات ہے، یہودیوں کے جو ان پڑھ مرید ہوتے تھے انہیں آرزوئیں دیتے تھے اور امیدیں دیتے کہ تم بخشے ہوئے ہو، تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہو نہیں، اور تمہیں ہم بخشوا دیں گے، ٹھکدار بنے گے۔ بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے کتاب کو الا امانیہ، مگر آرزوؤں کو جانتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں۔ یظنون کا معنی تکے مارنا، اٹکل پچی اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں کرنا۔ وَإِنْهُمْ إِن نافیہ، نہیں ہے یہ وہ مگر اللہ یظنون، مگر گمان کرتے ہیں، یعنی تکے مارتے ہیں، یہ تکے بنا کر باتیں، اپنے پاس سے باتیں بنا کرنا۔ فویل للذین، چوتھی جماعت سال رابعہ، ہاں جی، یہ علماء کا بیان ہے، ان کے اخبار ہے نا، اخبار خبر کی جمع اخبار، ٹھیک ہے۔ چوتھی جماعت کیا ہے؟ علماء یہود کی علماء، پہلے تھے محرفین، اور یہ کلام اللہ کی تحریف جو ہے معنی کے لحاظ سے، جیسے آج کل قادیانی کرتے ہیں، بریلوی کرتے ہیں قرآن کی تحریف، اور وہ بھی قرآن کی تحریف کر کے پیش کرتے ہیں، یا تورات کی تحریف کرتے ہیں، دونوں معنی سے۔ اب یہ چوتھی جماعت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء، یہود کے علماء۔ فویل پس علاقت ہے، للذین، یہ ویل جو ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے، اصل عثمان علاقت ہوتا ہے اور وہ علاقت کی جگہ ہے، اس لیے اسے ویل کہا جاتا ہے۔ فویل للذین، بس علاقت ہے ان لوگوں کے لیے مستحقین علاقت، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی تورات کو بدلا کر اپنے پاس سے لکھتے ہیں۔ باقی بیزاوی والے نے کہا ہے کہ بایدیہم کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ لکھا جو جاتا ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ ہاتھوں کے ساتھ ہی جاتا ہے، کہ ہاتھوں کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ قید اتفاقی یا رواج کے مطابق ہے، جیسے قرآن میں اس طرح پر آتا ہے، ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، تو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا بھی تھا، تو اگرچہ رواج کیونکہ دستور ہے دائیں سے لکھنے کا، اسی دائیں کا ذکر کر دیا ہے، اتفاقی قید اتفاقی، لیکن میں اس کو قید اختراضی سمجھتا ہوں کہ کتاب کو لکھنا دو طرح کا ہے، ایک ہے صحیح طریقے سے لکھنا بغیر تحریف، اور ایک ہے تحریف کر کے لکھنا۔ تو بے ایدی ان کی قید لگائی گئی ہے کہ تحریف کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اپنی بنی بنائی ہوتی، یہ قید اس لیے لگائی۔ غیر ان پس علاقت ہے واسع ان لوگوں کے، غیر ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے مراد ہے اپنی بنائی ہوئی لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر دعویٰ، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، غرض لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ساتھ قیمت تھوڑی، کتاب کے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ اس وقت کے جو ان کو اس وقت کے جو بادشاہ ہیں ان کو انعام و اکرام دیں۔ آج جو ہے شریعت کا قانون جو نافذ کرنا چاہتے ہیں اسی میں وہ تخلیف کر کے ان کی طبیعت کے مطابق پیش کی کریں گے جو عالم تو ان کو انعام و اکرام دیں گے۔ نواز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب اگر ان کی طبع کے مطابق قانون بنا کر دیں گے جس میں وہ باقاعدہ داڑھی بھی نہ رکھیں، شراب بھی پئیں، جو برائیاں ہیں وہ سارے کرتے رہیں،
اس کے وہ جو ایسا قانون بنا کر دے شریعت کا تو ظاہر بات ہے کہ اسے انعام و اکرام دیں گے، ان کی موافقت جو کرے گا انعام و اکرام دیں گے۔ اس وقت کے بڑے بڑے جو ملوک بادشاہ ہوتے تھے ان کے مطابق وہ کتاب کو لکھ کے تحریف کر کے اس لیے وہ بڑے انعام و اکرام دیتے تھے، اور لوگوں کے لیے کیا کہ لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق دیتے تھے۔ آج بھی ایسے مولوی ہوتے ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں اور فتویٰ آتی کہ اگر دوسرے کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ گولڈے میں ایک مولانا فضل احمد صاحب ہے، وہ فتویٰ لکھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ فتوے میں کچھ پیسے جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، غالباً وہ 700 ہوتا ہے یا 1200 ہوتا ہے، اتنے پیسے مقرر کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ پیسے کہتے ہیں 200 یا اتنا جو ہے اپنے گاؤں میں تقسیم کر دینا اور اتنا جو ہے یہاں دینا، اور 3 طلاقوں کو کفارہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ کفارہ ہے اس کا، کفارہ ادا ہو گیا، آپ کی 3 طلاقوں کے بعد کی جائے۔ حالانکہ کس جگہ ہے یہ مسئلہ؟ کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ہم نے فتووں میں دیکھا ہے ان کو کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کفارہ ادا کر۔ کفارہ کیا ہے کہ کچھ یہاں پیسے دے دو اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھر میں گاؤں میں تقسیم کر دو۔ وہ تاکہ سچا بننے کے لیے کہ واقعی یہ کفارہ ہے کہ گاؤں میں بھی کچھ آدمی کو دے رہے ہیں کچھ مکان میں۔ اور یہاں ایک آدمی 3 طلاقیں دے دی، ایک بیوی کو رکھ لیا تھا۔ یہ مولوی بادشاہ جو ہے اس نے کہا تھا سارے گاؤں والوں کو روٹی کھلا دو تو تمہارے لیے رہا۔ آپ گاؤں والے بھی خفا نہیں ہوں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اعتراض نہیں کریں گے، تو ان کا کام بھی ہو جائے گا، انہیں بھی مکھن اور گھی کھلا دی جائے گا۔ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ بادشاہوں کے حکم کے مطابق کتاب کو تبدیل کرتے تھے اور احکام کی تفریح کرتے تھے۔ جیسے رجم کا مسئلہ تھا کہ شادی شدہ کو رجم کیا، لیکن انہوں نے رجم کی بجائے یہ کیا کہ زانی مرد اور زانی عورت کے منہ کو سیاہ کر دیتے، سیاہ کر کے گدھے پر سوار کرتے، اور وہ بھی اگر غریب ہوتا امیر کو چھوڑ دیتے، سیاہ کر دیتے، سیاہ کر کے اس کو گاؤں میں شہر میں پھیلا دیتے۔ یہ رجم ایک جو حضور کے زمانے میں ایک نے زنا کیا، بدکاری کی، تو اس کا فیصلہ نبی پاک کے پاس لائے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تورات کو لیا، تورات لائی اور آگے بھی اور پیچھے بھی پڑھ دیا، اور وہ جہاں حد کا ذکر تھا یعنی رجم کا ذکر تھا وہاں انگلی رکھ۔ عبداللہ بن سلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا یہ انگلی اٹھاؤ، انگلی اٹھائی تو وہاں رجم کا مسئلہ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے حکم ہے تمہاری تورات میں؟ کہنے لگے کہ منہ سیاہ کرنے کا، انہوں نے کہا نکالو یہ منہ سیاہ کرنے کا، وہ کہا کہیں نہیں، بلکہ اس کا رجم کی آیت نہیں کی، اس پر آیت رکھ لی، اس نے اوپر بھی پڑھ لیا نیچے پڑھ لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن عبداللہ بن سلام بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ دیجیے گا انگلی جا رکھے۔ تو یہ تبدیلی کرتے تھے، بادشاہوں کے لیے تبدیلی کرتے تھے، عوام کے لیے کہ انہیں غلط فتوے دیتے تھے۔ یشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ساتھ قیمت تھوڑی۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ تھوڑی قیمت تو نہیں لیتے تھے، بڑی بڑی ریاستیں لیتے تھے، بڑے بڑے مال وصول کرتے تھے۔ تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ سمنے قلیل حقیق۔ فویل اللہ مما قطع ادب و دیات، پس ہلاکت ہے اس چیز کے لیے نہ کمائی کی حرمت کا بیان، جو کماتے تھے اس کی حرمت۔ فویل اللہ مما قدمت ہے جنہ لکھے جو لکھا ہوا ہے اس کی مذمت، لکھنے کی لکھائی کی مذمت کا بیان۔ فویل اللہ ہلاکت ہے اس کے لیے ان کے لیے اس چیز سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اب کمائی کی حرمت کا بیان۔ وویل اللہ مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو وہ کماتے تھے۔ کمانا جو تھا وہ کیا تھا، اس کا ذکر پہلے یشترو میں آ گیا، اب دوڑا اعادہ جو ہے فویل اللہ مما یکسبون، جو کسب کرتے تھے کماتے تھے۔ پانچویں جماعت سے مراد کیا ہے؟ ان کے درویش اور پیر، جماعت خامس، درویش اور پیروں کا بیان، ان کی یہ سب کی خباستیں بیان کی جائیں، ان کی خباصات۔ وقالو دعویٰ جی پیروں کا جھوٹا دعویٰ، وقالو لن تمسنا النار، اور کہتے تھے وہ کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا کہا انہوں نے یعنی پیروں نے، الا ایاما معدودہ، مگر دن گنے ہوئے کون سے؟ یعنی کہ 40 دن جو ہم نے پچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی ہم جہنم میں نہیں رہیں۔ اور پھر بعض بیدادی والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے 1000 سال ہم نے نافرمانی کی ہے، جو ہماری یہ امت ہے، وہ ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم جہنم میں رہیں۔ ایک یہ تفسیر ہے، لیکن زیادہ صحیح تفسیر یہی ہے کہ یامم معدودہ سے بعد جتنے دن پچھڑے کی پوجا، لیکن وہ بھی والحال ہی سمجھتے تھے۔ قل اتخذتم، یہ ہے تنبیہ ان کو، اتخذتم تھا، یہ استفہام ہے، کیا پکڑ لیا تم نے اللہ کے نزدیک وعدہ؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا مگر چند دن داخل کرے گا؟ یہ
یہ تنبیہ ہے. آپ فلاں یخلف اللہ وعدہ وفائی خدا بندی. آج فلاں یخلف اللہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا. ہم تقولون اللہ ما لا تعلمون, یا کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو نہیں جانتے. آج یہ ساری کیا کی گئی ہے, تنبیہ اس بات پر کی گئی ہے کہ کیا اللہ کے پاس تمہارا کوئی عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا نہیں کرے گا, جہنم میں نہیں داخل کرے گا. اور یا اللہ پر کیا بولتے ہو جھوٹ. بلا من کسبہ, یہ تخفیف ہے ان کے نتائج. بلا ہاں من کسبہ سیئۃ, جس نے کمایا برائی کو, وحاطت بھی خطیئۃ, اور احاطہ کیا اس کے ساتھ اس کی گناہ نے. اولئک اصحاب النار, یہ صاحب ہے جہنم کے, ہم فیہا خالدون, یہ نتائج ہو گئے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اس سے خارجی استدلال کرتے ہیں. من کسبہ سیئۃ, جس سے برائی کو کمایا اور برائی نے اس کا احاطہ کر لیا, یعنی برائی میں وہ ڈوب گیا بس برائیوں میں غرق ہو گیا. تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو خارجی کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ, کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے کبیرہ, وہ ہمیشہ جنتی ہے. نماز نہ پڑھے زمین, یعنی نیکیوں کو چھوڑنے والا یہ کبیرہ گناہ ہے, نماز کو چھوڑ پڑھنا, شراب پینا, جوا, زنا, جتنے کبیرے گناہ ہیں ان میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے وہ ابدی جنتی ہے. اس ایت